إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. اور البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے آ کر سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کہا، یعنی کہ سلام کا جواب دیا. پھر تھوڑی سی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھنا ہوا ایک بچھڑا لائے. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے جناب ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے. قوم سمود کی تباہی کے بعد قوم لوط کا واقعہ، مگر اس کے بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. قوم لوط کو محفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، مگر پہلے ان کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ایک علاقہ میں لوط علیہ السلام قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اور ایک علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا. نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ کی اس زمین پر ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام اللہ کے اس دین کا کام سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر مختلف بستیوں کی طرف آتا تھا. ایک پیغمبر ایک علاقے میں، دوسرا پیغمبر دوسرے علاقے میں، ایک ملک کے اندر، دوسرا پیغمبر دوسرے ملک کے اندر. تو لوط علیہ السلام ایک علاقے کے اندر اللہ کے دین کا یہ کام کر رہے تھے، اور دوسرے علاقے میں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے. تو قوم لوط کو ہلاک کرنے والے جو ملائکہ آئے، اللہ نے ان کو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو وہ بشارت دینے کے لیے آئے، خوشخبری دینے کے لیے آئے. اللہ کی شان دیکھیے، جن پیغمبروں
کہ لوگوں نے نافرمانی کی تو رب العالمین نے جو ملائکہ بھیجے پہلے ان کو خوشخبری دینے کا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جا کر خوشخبری دینی ہے. اس خوشخبری کے بعد جا کر قوم لوط کو ہلاک کرنا ہے. اس کی آگے تفصیل آئے گی. ملائکہ پہنچے، آ کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، بغیر سوال کیے بغیر پوچھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کا انتظام کیا. اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز بھی تھے، اور بعض نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال و جواب نہیں کیے کیا چیز پسند کرو گے، کیا کھاؤ گے، کیا چیز ضرورت محسوس کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر گئے، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے ان کی ضیافت کے لیے. ایسے سمجھ لے کہ ان کے لیے گوشت تیار کر کے لائے. ابراہیم علیہ السلام نے جا کر جب ان کے آگے رکھا، اب اللہ کے ملائکہ انہوں نے کھانا تو ہے نہیں، پینا بھی نہیں ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا، ملائکہ نے بھی محسوس کیا کہ ہمارا نہ کھانا ابراہیم علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں. اور کچھ سیرت نگاروں نے یہ دیکھا کہ اس وقت یہ دستور تھا، یہ ان کا اصول تھا، قانون تھا. وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے ڈکیت تھے، ظالم اور جابر تھے، وہ بھی اگر کسی انسان کے پاس کچھ کھا لیتے تو پھر وہ اس انسان کا احساس کرتے، کہتے ہم نے اس کا نمک کھایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر انسان کی دنیا اور آخرت کے اندر عافیت والا معاملہ فرما دے. تو ان ملائکہ نے جب یہ منظر سامنے رکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ دنیا کے دستور، جو اصول، جو طریقہ کار چل رہا تھا، اس کو دیکھ کر محسوس کیا یہ کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، اس کا مطلب یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. جو دوست ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور لے لیتا ہے، یہ لے نہیں رہے. تو ملائکہ نے پھر بتایا ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ کے فرشتے ہیں. ان کی تعداد کے متعلق بعض نے 3 کا ذکر کیا کہ 3 فرشتے تھے، بعض نے کچھ ان سے اوپر کا ذکر کیا. قرآن نے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ 1 سے زیادہ تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ جانتے ہیں فرشتے کچھ کھاتے نہیں ہیں، فرشتے کچھ پیتے نہیں ہیں. اللہ نے یہ فرشتوں کے لیے نظام ہی نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو ان ملائکہ نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمانا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اللہ پوتا عطا فرمائیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا. یہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملائکہ نے آ کر بشارت دی. حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد اس سے قبل نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا، اور آپ یہ جانتے ہیں یہ اصل میں خادمہ تھی سیدہ سارہ علیہ السلام کی. وہ تفصیلی واقعہ ہے. جب بادشاہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، سوال و جواب ہوئے، قوم کے لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی
کہ آپ کے علاقے میں ایک جوڑا آیا ہوا ہے اور اس بدبخت کا یہ طریقہ کار تھا، جو خوبصورت جوڑا نظر آتا تھا تو وہ عزت لوٹ لیا کرتا تھا۔ قوم کے لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ خوبصورت جوڑا یہاں سے گزر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں جاتی جہاں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی اختیار کی۔ بعد میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ممکن تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے بتاتے کہ یہ میری بیوی ہے، وہ جابر تھا، ظالم تھا، اس کی صحت پہ کیا اثر تھا؟ ابراہیم علیہ السلام پر وہ قتل کا حملہ کر سکتا تھا، شہید کرا سکتا تھا، مختلف طور طریقے اختیار کر سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کہا میرے ساتھ میری بہن ہے، اور واپس آ کر سارہ علیہ السلام سے کہا میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ میری بہن ہو اور دین کی نسبت سے آپ بہنی ہو، دین کی نسبت سے بہنی ہو، جھوٹ بھی نہیں ہے، اور اس جگہ کے اندر حکمت اسی کے اندر ہے، بھلائی اسی کے اندر ہے۔ آپ سے سوال کریں تو کہہ دیں گے، اور یہ چیز اگر ہم معاشرے کی نگاہ میں دیکھیں تو ہوتا ایسے ہی ہے، بھائی ہوتا ہے تو شاید بچ کر واپس آ جاتا ہے، شوہر ہوتا ہے تو پھر زندگی ناممکن چیز ہے کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ جابر کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جو ہے ہی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ جو گناہ کے نقشے کے اندر ہے، اس کو گناہ کا نقشہ چڑھا ہوا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ میں دوسرا گناہ کر رہا ہوں، ایک تو گناہ کر رہا ہوں، یہ قتل والا دوسرا گناہ کر رہا ہوں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ سوال دیا، ان کو جب یہ جواب دیا، آج تک میں اور آپ شاید اس حکمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ بھی نہیں کام کرتی۔ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے سامنے نماز نیت لی۔ اللہ ہمیں بھی نماز کی لذت نصیب فرما دے۔ ہم نے تو شاید نماز کو سمجھا ہی بس ایک ضروری ذمہ داری سمجھیے، شوق سے جب اس نماز کو پڑھیں گے نا تو ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی اور لذت بھی آئے گی، آگے برکات بھی آئیں گی۔ نماز کی اصل میں برکات ہم نے دیکھی نہیں ہے، ان کو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اللہ ہماری سستیاں دور کر کے نماز کی برکات نصیب فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز نفل شروع کی ہوئی ہے، اور یاد رہے ان نوافل کا انسان کو فائدہ ہوگا، ان کی تاثیر ملے گی، ان کی لذت ملے گی جو فرائض کا پابند ہوگا۔ فرض پڑھتا نہیں ہے، ضرورت کے لیے نفل نیت لیتا ہے، میں حاجت کے نفل بھی پڑھتا ہوں، استخارہ کے نفل بھی پڑھتا ہوں، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ پیچھے یہ تو ہے ذرا کہ فرائض بھی پورے کرتا ہے کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ پچھلی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو فرائض کی پابندی کی ہوئی، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اور رب نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام تو وفادار ہے۔ کسی کی وفا کی تعریف میں کروں، کسی کی وفا کی تعریف آپ کریں، کسی کی وفا کی تعریف کوئی علاقے کا عالم کرے، حافظ کرے، قاری کرے، MBA کرے، MLA کرے، وزیر اعظم کرے، جو دنیا کا کر لے، لیکن اس کی تعریف کے کیا کہنے؟ جس کی تعریف کی بھی رب نے، اور رب کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام وفادار ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ کہتے رہے فلاں وفادار ہے، جس کو اللہ نے وفادار کہا ہے اس کے اندر کبھی بھی ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ سارہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دشمن تو برے ارادے سے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں اللہ ایک جابر کے علاقے میں آگے ہیں، ایک ظالم کے علاقے میں آگے ہیں، حفاظتیں آپ کرنے والے ہیں۔ سارہ علیہ السلام کی طرف اس نے جب آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اللہ کی بندی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہے، اللہ آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہوں، اللہ آج تک میری عصمت کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، آپ ہی حفاظتیں کرنے والے ہیں،
اور یہاں پہ یہ بات میں کہوں گا، جتنے بھی معاملات ایسے نظر آتے ہیں ہم اللہ کی طرف بہت کم جاتے ہیں کہ رب سے مانگے اللہ حفاظت فرما۔ یہ جتنی افواہیں پھیل رہی ہیں، یہ جو معاملات ہیں، بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، جانی نقصان، مالی نقصان، ہم دنیا کے اعتبار سے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے استعمال کر لیں، یہ کر لیں۔ ہم نے کبھی رب سے کہا بھی نہیں، کبھی ہم نے ان چیزوں کو اپنایا ہی نہیں جو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو زمین کے اندر دھنسایا، کہنے لگا دعا کر دے اللہ مجھے نکال دے، میں برائی کے ارادے سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھوں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ سارے السلام نے دعا کی اللہ یہ ظالم ہے، اگر یہ مر گیا تو یہ سارے کہیں گے کہ اس عورت نے بندہ مار دیا، بادشاہ مار دیا، اور پریشانی کھڑی ہو جائے گی، اللہ اس کو نکال دے۔ اس کو نا اپنی تنہائی میں بیٹھ کے نا جب دعا کرنی ہو، اکیلے میں بیٹھ کے، کوئی نہ ہو، اللہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں اپنے ساتھ باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرماتے۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کے ایک لذت لیا کرے کہ اللہ کتنی اپنی رحمت کرتے ہیں۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتی جا رہی ہے، رب مانتا جا رہا ہے، اس سے بڑی اور عزت انسان کو کیا ملے۔ یعنی کہ ہم نے وہ دار اختیار نہیں کیا جس سے ہم زبان کھولیں اور عرش والا مالک اس کو قبول کر لے، نہ تو وہ یقین ہے، نہ وہ آماد ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ الفت ہے، پھر ہم شکوے کریں۔ اصل میں کمی تو ہماری ہے، کوتاہیاں تو ہماری ہے۔ یہ دیکھ لو 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ جب پہلی مرتبہ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے نکال دیا، پھر اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر دعا کی اللہ میری عزت محفوظ فرما لے، اس کے جابر کے ظلم سے محفوظ کر لے۔ دوبارہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ زمین کے اندر دھنسایا گیا تو پھر کہتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اب دعا کر دے اللہ مجھے نکال دے، اب وعدہ پکا کرتا ہوں، اب کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد جب یہ اللہ نے اس کو زمین سے نکالا، پھر اس نے بعض مفسرین نے وہ بیٹی ہی بیان کی ہے کہ وہ اس کی بادشاہ کی بیٹی تھی جو اس نے جناب سارہ علیہ السلام کو دی تھی، کہا یہ لے جاؤ، یہ آپ کی زندگی بھر خدمت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بھی دے دی، عزت بھی محفوظ فرما لی۔ یعنی کہ انداز یہ ہے کہ اس تنہائی میں بیٹھ کے پھر انسان اپنے اللہ سے باتیں کرے نا، اللہ آپ تو کیسے سن رہے تھے، کس انداز سے یہ منظر چل رہا ہے، جابر کے حرکتیں سامنے ہیں، عرش والا مالک و خالق اپنے عرش معلیٰ پر یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ زبان ہی لیے نا، عرض کی اللہ مدد کر دے، اللہ اس کو بچا لے۔ پہلے اپنے بچنے کی دعا کی، پھر اس کے بچنے کی دعا کی۔ بعد میں یہاں نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہو نا دل کے اندر اس کی بربادی کی کبھی سوچ اور فکر نہ رکھنا، جتنا بھی معاملہ ہو جائے اس سے نکل آؤ، اللہ اسے ہدایت دے دے، اگر ہدایت کے قابل ہے تو مالک مجھے بھی ہدایت دے دے۔ جب یہ انداز اختیار کرو گے نا، اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ وہ ہدایت کے قابل ہے، جانتے آپ ہیں تو اسے بھی ہدایت دیتے، وہ بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اللہ بگڑ چکا ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، اللہ اس کی عبادت کر لے، میری بھی کر لے۔ دیکھ لو جناب سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی عافیت مانگی، اللہ یہ مرنا نہیں چاہیے، اس کو نکال دے، اور مصیبت کہیں یہ نہ ہو کہ بڑھ جائے، کہ مر جائے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ساری حکمت عملی انسان ذرا غور کرے، کتنی خوبصورت حکمت عملی اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سارہ علیہ السلام کے بطن سے اولاد دینی تھی۔ ماں جی سارہ علیہ السلام کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام یہ میری خادمہ ہے، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اللہ اولاد دے دے گا۔
آج جتنی عورتیں ہیں نا بے اولاد، جو اولاد کی نعمت کو ترستی ہیں، ان کو اپنے دل و دماغ سے بغض نکال لینا چاہیے، حسد تعصب کی آگ نکالنی چاہیے، دوسری کو عزت اور جگہ دینی چاہیے، اللہ ان کو بھی رونقیں لگا دے گا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ بہت ناممکن سی بات بن جاتی ہے۔ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھ لو کہا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے، اللہ اس سے اولاد دے دے گا۔ اللہ نے حاجرہ علیہ السلام کو اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پھر وہی مالک و خالق جو طویل عرصہ گزر گیا سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں دی، آج بشارتیں لے کر ملائکہ آ گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اللہ آپ کو سارہ علیہ السلام سے بیٹا عطا فرمائیں گے جن کا نام بھی اسحاق ہوگا، اور ساتھ اگلی خوشخبری بھی دی، اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام بھی یعقوب ہوگا۔ یعنی کہ بیٹے کی بھی بشارت دے دی، آگے پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ اللہ نے خالی نہیں رہنے دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے طلب سارہ علیہ السلام کے دل میں تھی کہ اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، اگر میرے بدن سے اولاد نہیں ہوتی تو اللہ ان کے ذریعے سے ان کو اولاد دے دے، اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ٹھنڈا کیا، اسی طرح اللہ نے پھر سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد دی۔ ابراہیم کو دونوں خوشیاں مل گئی، دونوں گھروں سے اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد دی، اور میں نے زندگی کے اندر یہ کئی معاملات دیکھے ہیں، کئی گھر ایسے دیکھے ہیں جن کی طویل عرصہ گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، دوسرا نکاح کرتے ہیں، اللہ دوسرے گھر سے بھی اولاد دے دیتا ہے، وہ پہلے گھر جہاں امید نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی، اللہ وہاں بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ ملائکہ جب آئے، آ کر بشارت دی، اور بشارت دینے کے بعد بتایا کہ ہم قوم لوط کے لیے آئے ہیں، اور قوم لوط کو آگے ہلاک کرنے کی تفصیل آگے آئے گی، آگے بھی ذکر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کی بڑی اہم بات جو سمجھنے والی ہے، ملائکہ رب کے حکم پر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مقام ہے، مرتبہ رب کے خلیل ہیں، رب کے وفادار ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، وہ پورے اترے ہیں۔ آزمائشوں میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ پورے اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام غیر نہیں جانتے تھے، جانتے ہوتے تو نہ یہ خوف محسوس کرتے، نہ ان کے لیے ایسی ضیافت کا انتظام کرتے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے سیرت میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ ایسا جملہ کہا ہو۔ کئی دفعہ عوام الناس کے اندر یا بعض کم علم لوگوں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلے بتا دیتے میرا بچڑا تو حرام نہ کرتے۔ یہ چیزیں پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، ان کے مقام کے خلاف ہے، نہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم ایسا جملہ کیوں بولے؟ یار اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جبکہ پیغمبر نے ایسے الفاظ کہے ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو ان کے لیے ایسی سوچ بیان کرنا جو اپنی کم سوچ ہے، اپنی جو انسان کی بیکار سوچ ہے، اس کو اٹھانا اور اللہ کے پیغمبر صلوات و سلام کی طرف اس کی نسبت کر دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خسارے کا باعث ہے، اللہ کے پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، خوف آیا، انسان ہے، ہر انسان کو آ سکتا ہے، فطرتاً تو انسان ہی دے رہا، انسان کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے، خوف آ سکتا ہے۔ یا آپ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ نے معجزہ کیا، جب رسیاں پھینکی گئی
تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا عصا پھینکے، عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، اللہ یہ تو ابھی لاٹھی تھی، عصا تھا، اب سانپ بن گیا۔ خوف آیا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محسوس ہونے والے خوف کو بیان کر دیا ہے۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو قرآن اسے ضرور بیان کرتا، سیرت نگار اسے ضرور بیان کرتے۔ ہمیں ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ موضوع باتیں ساتھ لکھی ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے، رب کے پیغمبر کو اس کا اجر مل گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، آپ کو کوئی دعوت کا کہتا یہ چیز آپ کھا لیں، آپ نہ کھاتے تب بھی دعا دے دیتے، یعنی کہ اس چیز کو استعمال نہ کرتے تب بھی دعا دے دیتے، آپ کو اجر مل گئے، آپ کو دعا مل گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔